اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116۔ پچھلی آیت میں اس شخص کا ذکر گزر رہا ہے جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے۔ ایسا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے کفر پر اصرار کرے اور دین اسلام کو قبول نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کفر پہ اڑے رہنے کو شرک قرار دیا ہے اور صراحت فرما دی ہے کہ اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص دین اسلام قبول کر لے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے، اس کا عملی ثبوت دے اور ایسے افعال سے بچا رہے جس سے آدمی ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو پھر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو ایسے ہی معاف فرما دے یا سزا دے، اور پھر سزا کے بعد جنت میں داخل فرما دے۔ مگر جو شخص اسلام ہی کو قبول نہ کرے یا اسلام لا کر صریح ارتداد والے اعمال کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے، کیونکہ اسے معافی دینے کا مقصد باغی اور غدار کو معافی دینا ہے جو اپنی بغاوت اور عذر پر قائم ہو۔ ان اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشیں گے، ان یشرک، کہ کسی کو شریک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، یعنی شرک ایک ایسا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں بغاوت ہے یہ، اور ایسا شخص جو بھی اللہ کی حدود میں بغاوت کرے گا تو اس کے لیے سزا بہت کڑی ہے، کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اگر کوئی عام بادشاہ کی حدود میں بغاوت کرتا ہے تو اسے سزا دیتا ہے، تو اللہ ملک الملوک، بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس کی غیرت بے پناہ ہے، وہ بغاوت کو کیسے معاف کرے گا؟ لہذا معلوم ہوا کہ اب تک جہنم صرف مشرکین اور کفار ہوں گے، مسلمان گنہگار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اس نے فرمایا وَيَغْفِرُ، وہ بخش دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ جو ہے۔ لفظ دونا اپنے استعمال کے لحاظ سے اوپر، نیچے، آگے، پیچھے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ قرینہ متعین کرتا ہے کہ کہاں کیا مراد ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ نیچے کے معنی میں کہ یعنی اللہ کے علاوہ، شرک کے علاوہ باقی جو چھوٹے گناہ ہیں، دوسرے گناہ ہیں، گو وہ بھی گناہ کبیرہ ہیں لیکن بہرحال شرک سے چھوٹے گناہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے جو شخص کوئی وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ لمن یشاء کے ساتھ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی ہے، اور وہ قید یہ ہے کہ اس میں انسان کو کھلی چھوٹ نہیں ہے کہ انسان جو کچھ کرتا رہے، کہ بس میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میں جو بھی عمل کرتا رہوں تو مجھے کھلی چھوٹ ہے، میری پکڑ نہیں ہوگی، میں نے اللہ کو ایک مان لیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک اشارہ ہے کہ قید ہے کہ ایمان کے ساتھ جو گناہ صادر ہو جاتے ہیں ان کی معافی کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا، کی قید بھی لگائی ہے، جو نہایت اہمیت رکھنے والی قید ہے۔ یعنی ہم اس کتاب میں بار بار پڑھ چکے ہیں کہ قرآن سے یہ بات بالکل غیر مشتبہ طور پر ثابت ہے کہ اللہ کی مشیت بھی اسی کے حکمت سے الگ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ معافی انہی کو حاصل ہوگی جو اس کے عدل و حکمت کے تحت اس کے سزاوار ٹھہریں گے۔ اس قید نے اس معاملے میں بیجا جسارت اور تمام دروازے بند کر دیے ہیں کہ انسان بس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اعمال کرنا چھوڑ دے یا پھر گناہوں پر جری ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ خاص معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے تو پھر اس کو یہ بخشش ملے گی۔ دوسرا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان سے اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کو دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ اگر دنیا میں سزا مل گئی تو پھر آخرت میں اس کی سزا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس پر پردے ڈال دیے اور اس کا جرم چھپا رہا، اب اس کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ ان میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔
ومن یشرک باللہ، اور جو شخص بھی شریک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد ضل، تحقیق وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، بہت دور کا بھٹکا ہوا۔ یعنی ایسا شخص جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر دیا، اب وہ کتنے ہی اعمال کرتا رہے، کتنی نیکیاں بظاہر کرتا رہے، اس کی اس نیکیوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی زندگی ایک سراب کی مانند ہے، کہ جس طرح انسان سراب سے دھوکہ کھاتا ہے کہ دور اس کو پانی نظر آتا ہے، جب پہنچتے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسا شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، شرک کرتا رہتا ہے، پھر وہ بظاہر نیک اعمال کرتا ہے اور پھر جنت کی امیدیں بھی لگائے بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس کے اس گناہ شرک نے اس کو ایسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، نہ کہ جنت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ رکھے اور کثرت سے نیک اعمال کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔